السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں ایک ہندو عورت اپنے ہی آپے سے باہر ہو گئی، کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اناپ شناپ بولنے لگی۔ دوستو، ہندو عورت نے کیا کہا اور پنڈت نے اس عورت کو کیا جواب دیا، تو آئیے ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے، تو دوستو ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ سکے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج ساکشات آپ کو دیکھ رہی ہوں، اسے کئی زیادہ سندر ہے اور میری آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہے آپ پر سے، تو کچھ غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، اور آپ بہت سندر ہیں، میں دھنیہ ہو گئی آپ کو دیکھ کر کے۔ لو یو۔ Respected to Zakir Saab, I am Satyanarayana from Yaminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave Hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets, that is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba, these are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے۔ تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں، اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں۔ پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے، تو شیطان کا صدر ہے، اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے، لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے۔ شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی۔ انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے، ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں، چاہے تو نہیں مان سکتے۔ جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے، اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے۔ شیطان ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول۔ اس طریقے سے ہندو مذہب باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان۔ تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو۔ آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ، یہ کلیوگ آ چکا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں، حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں، صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے، نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں، آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کلکی اوتار کے بارے میں، اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے، ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اور اس میں میں نے کلکی اوتار کا بھی ذکر کیا تھا۔ لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4، 5، 7، 11 اور 15 میں کہ کلکی اوتار آئیں گے، یہ بھوشیہ وانی ہے۔ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس، ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ۔ اس کے والدہ کا نام ہے سمتی، ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت، جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ۔ کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں، امن کی جگہ، ترجمہ ہے مکہ۔ وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے ڈیٹیل میں میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کلکی اوتار۔ یہ کلکی اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے۔ السلام علیکم۔ مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آتما رام جیسوال ہے۔ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن چیزوں کو، سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ، مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے۔ کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں، دل میں، یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں۔ اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر آپ مسلم ہو جاتے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ اب بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دوستو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی. ہندو عورت نے اپنی پنڈت سے کیا کہا, پنڈت نے کیا جواب دیا, آپ لوگوں نے سب ویڈیو میں جان پایا. اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنی ہی بہترین طریقے سے ہندوؤں کو سمجھایا, اس کو اسلام کی طرف بلایا اور اسلام کی تعلیم دی. اور ان لوگوں کی توجہ بھی اس طرف ہوگی کہ ہاں اسلام ایک سچا مذہب ہے اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے دوستو دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کا کتنا خوبصورت مناظر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کسی سیدھے راستے پہ چلتا ہے اسے دلی سکون ملتا ہے. اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو یقیناً اسے دلی سکون ملتا ہے. دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آخر تک دیکھی ہوگی. ویڈیو کا آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.